جی آپ نے پہلے دفعہ کیا کال تھا کیا نا؟ لیکن وہ کال ٹوٹ گیا تھا۔ نہیں ٹوٹ نہیں گیا تھا، ٹوٹ نہیں گیا تھا بھائی، آپ سے بات ہوئی تھی ایک جی دفعہ، کیا حال ہے حسن بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ آپ سے پہلے بات ہوئی نا، دوبارہ کیوں کال کیا آپ نے؟ نہیں میری میری کچھ ہفتے پہلے آپ کے ساتھ بات ہوئی تھی، اچھا آج نہیں اچھا بات اچھا اچھا، آپ خیریت سے ہیں میرے بھائی؟ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ سلامتی سے ہیں، اللہ آپ کو عزت دے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو عید غدیر بہت ساری مبارک ہو، اور دنیا میں جتنے مومنین اور مومنات سن رہے ہیں مولا علی علیہ السلام کی ولایت ان کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور حسن اللہ آپ بھائی کو عزت میں ہمیشہ میری ایک دو دفعہ آپ سے پہلے بات ہوئی ہے، میں اپنی گفتگو کا آغاز ہمیشہ آپ کی تعریف سے اس لیے کرتا ہوں کہ آپ نے جو جہاد اپنے ذمے لیا ہے، یہ صدیوں سے کسی عالم کسی مولانا نے اتنی جرت ہی اپنے میں پیدا نہیں کی ہے۔ اللہ آپ کو السلام کا عزت دے۔ صدقہ آپ سلامت رہیں، خداوند عالم آپ کو خوش رکھے۔ دو ایک باتیں کرنا چاہتا ہوں حسن بھائی، آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے۔ ایک تو بڑا میرے ذاتی حیثیت میں سوال ہے، اگر آپ برا نہ منائیں تو جی حسن بھائی، روشنی یہ چاہتا ہوں کہ مجھے فضائل پہ گریا ہوتا ہے، تو وہ تو کبھی شوق کا کوئی، گریا نا، وہ تو شوق کا گریا، وہ کوئی بات نہیں۔ لیکن وہ حسن اہل بیت بھائی علیہ السلام کے دربار میں یہ بہت ہوتا تھا کہ لوگ فضائل سن کے گریا کرتے تھے۔ اچھا وہ تو حزن کا گریا نہیں ہوتا، وہ شوق کے گریا ہوتا نا، جی حزن کا قبلہ، گریا یہی نہیں میں ہوتا، وہ محبت جب بڑھ جاتا ہے تو انسان کے وہ خوشی میں بھی انسان کو گریا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، سرور میں، وجد میں، ہاں، اور وہ حسن حزن بھائی کا نہیں۔ میں نے آپ کی بھی فیلنگ میں محسوس کیا، اکثر آپ جب لوگوں کو کلمہ پڑھاتے ہیں نا، تو خداوند عالم نے آپ کو ایسی آنکھ دی ہے کہ آپ 12ویں امام تک نہیں پہنچتے اور آپ کی آنکھ جاری ہو جاتی ہے۔ کیا خوش قسمت آدمی ہے آپ۔ آل اللہ آپ محمد کو علیہ عزت دے، السلام نے اللہ آنکھوں آپ کو کو قائم سلامتی رکھے، دے، پکا محمد وعلی اللہ محمد۔ آپ کو عزت دے، دوسرا تھینک یو یہ سر۔ قبلہ، میں نے سوال یہ کرنا تھا، ریسنٹلی میں آپ کی بہت ساری ڈیبیٹ سنتا ہوں، اور جو ریسنٹ ٹائم میں آپ کی جو بہت کانسٹنٹلی ڈیبیٹس ہوئی ہیں، دے آر اوور سورہ حجرات، اور اس میں صرف وہ یہ میری کیا رائے ہو دیکھیں اس سکتی؟ کی وجہ کیا ہے، یہ بیوقوف، یہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ابو بکر عمر کے کفر کی دلیل یہی ہے سورہ حجرات ہے، اور بھائی ان کے کفر کے دلائل بے انتہا ہیں، بے انتہا اگر یہ ایک دو نہیں ہے، ان کے کفر کے دلائل بہت زیادہ ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سورہ حجرات کا انہوں نے جواب دے دیا تو ان کی ایمان بچ جاتی ہے، ہاں بھائی، ان کے دلائل کے وہ جتنے درخت کے پتے ہیں اتنے ہی، اس سے زیادہ ان کے کفر کے دلائل ہیں، بہت زیادہ، حقیقت ہے، ہاں بالکل۔ کیونکہ حسن بھائی میں ذاتی طور پہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ جو آواز اونچی کرنے کا معاملہ ہے، یا رسول اللہ سے آگے نکلنے کا معاملہ ہے، یا ان کی رائے کو اوور لیپ کرنے کا معاملہ ہے، یہ کوئی آئسولیٹڈ انسیڈنٹ نہیں تھا، کیونکہ تاریخ بالکل تو آپ اس کی ٹائم لائن زیادہ میرے سے بہتر آپ دیکھ لیں، وہ میرا جو تھا نا کہ میری مناظرہ تھا نظر میں جب حافظ سلمان ظفر کے ساتھ، اس میں نے بہت سارے واقعات جی سنا دیے تھے کہ یہ بار بار کس طرح آواز بلند کرتے تھے، کس طرح بار بار یہ لوگ تقدم حاصل کرتے تھے۔ جی ہاں جی بالکل، تو اس میں یہ ہے کہ یہ تو وہ آدمی تھا کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے تو عمر نے کہا ہے کہ مجھے جتنا رسالت پہ آج شک ہوا ہے ہاں بالکل اتنا بالکل پہلے کبھی نہیں ہوا، تو یہ صحیح کوئی فرما۔ آئسولیٹڈ انسیڈنس نہیں تھا۔ اور سیکنڈلی یہ کہ جب آقا نامدار محمد مصطفیٰ اس دنیا سے رخصت ہونے لگے، اس وقت بھی ان لوگوں نے آواز بلند کی ہے، تو ان لوگوں کو شرم نہیں آتی آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہوئے؟ اور خدا کی قسم، میں آپ کو جب ان کے آڈ سوالوں کو فیس کرتا دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے مولا کی مظلومیت ذہن میں آتی ہے کہ کن جاہلوں کے ساتھ ان کا پالا پڑا تھا، اور کیسے کیسے عجیب سوال آپ ڈیل کرتے ہیں، اور کیسے آپ کے امام ڈیل کرتے ہوں گے اس وقت میں۔ لیکن ایٹ دا بالکل صحیح سیم کہا۔ ٹائم خوشی بھی ہوتی ہے کہ مسجد کوفہ میں آپ کو پتہ ہے ایک مقام ہے جہاں پہ مولا ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے، اس مقام کا ماشاء کیا اللہ، نام ہے حسن بھائی؟ مقام میں، مجھے یاد نہیں ہے، مجھے نہیں ہاں معلوم جی، اس مکان کا نام کیا ہے۔ اللہ کی جی قسم، جب آپ کے کچھ ایکسپریشنز ہیں، اگر آپ برا نہ منائیں، آپ جب تو بات شروع کرنے سے پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ اب ان کی نا بینڈ بجنے والی، بنیادی طور پہ معافی چاہتا ہوں غلط اللہ لفظ آپ کو استعمال عزت دے، کیا، اللہ جب آپ کو آپ عزت کہتے دے۔ ہیں نا تو اس کا مطلب کہ آپ پورا اگریشن کے ساتھ اس معاملے کو ڈیل کرنے والے ہیں۔ سیکنڈلی جب آپ ان پہ ہنستے ہیں نا اللہ کی قسم میرا دل 4 گنا بڑا ہو جاتا ہے حسن بھائی۔ الحمدللہ میں نے آپ کو یہ دعا پہلے بھی دی ہے، پھر دیتا ہوں، جب تک کال کرتا رہوں گا، دیتا رہوں گا، کہ خدا میرے جیسے 10 مومنین کی زندگی لے کر وہ آپ کو عطا کر دے کہ اللہ آپ کو آپ نے عزت دے، شیعوں کو سر بلند کر دیا۔ حسن بھائی، آل اللہ آپ کے محمد علیہ بچوں کو السلام طول آپ عمر کی دے۔ خیر رکھیں،
اور ایک Thank you, ذاتی sir. خواہش، اور میں آپ کو آپ جی کا سر. فون بند کر دوں، قبلہ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے. جی. قبلہ مجھے نا امریکہ کبھی آنے کا شوق نہیں ہے، کیونکہ میں نے بہت ساری سٹوری، ہارر سٹوری سنی ہے ایئرپورٹ کہ وہ اپنے مہمانوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. لیکن میں اب اگر کبھی امریکہ آیا تو صرف آپ سے ملنے کے لیے آؤں گا. اگر آپ مجھے ایک کھانے کا وقت دے دیں، آپ امریکہ میں جو ریسٹورینٹ پک کریں گے وہ آپ کی چوائس ہوگی، آپ چلے. میرے مہمان ہوں گے انشاءاللہ. اور میں قبلہ میری زندگی کی بڑی خواہش پوری ہو جائے گی اگر میں آپ سے ہاتھ ملا سکوں. انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ آپ کو سلامتی دے، اللہ آپ کو طول عمر دے. انشاءاللہ کربلا جائیں، کربلا جائیں، کربلا وہ ادھر. انشاءاللہ ہم بھی کربلا آئیں گے، ادھر ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ بہت مہربانی، اللہ آپ کو عزت اور دے. حسن بھائی انشاءاللہ نجف میں ملاقات ہوگی، کاظمین میں ملاقات ہوگی، کاظمین میں انشاءاللہ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مزار میں. انشاءاللہ کتنا جو وجد ہے وہاں پہ، جو زیارت لذت ہے میرے مولا کی زیارت میں، جو زیارت ہے میرے مولا کی زیارت. اخ حسن بھائی، میں انشاءاللہ جب اللہ مولا ہمیں کی نصیب زیارت فرمائے. پہلی دفعہ جب مولا کی زیارت پہ گیا تو جہاز میں مجھے بڑا گریا ہوا. اور میں نے اکثر زائرین سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آدمی کا ذہن جو ہے نا وہ بند ہو جاتا ہے اور انسان کا کلام گھٹ جاتا ہے. اور میں جہاز میں بڑا رویا. میں نے کہا آپ تو مالک کلام ہیں، تو میں آپ کے ساتھ بے کلام کس طرح رہ سکتا ہوں. تو میں نے ایک کاغذ اور قلم نکالا اور میں نے کہا مولا کچھ تو عطا کریں. تو پہلا فکرہ جو ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ اے 11 محمدوں کے امام میرا سلام قبول کر. ماشاءاللہ اے وہ کہ جس کی ٹھوکر سے خدا ہونے کا گمان اور جس کی پیشانی کے محراب سے خدا کے وجود کی دلیل ملتی ہے، میرا سلام قبول کر. اے اس میں اعظم میرا سلام قبول کر. سلامت رہو، زندہ رہو میرے بھائی. اللہ آپ کو سلامتی دے. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر، تھینک یو، بہت مہربانی. اللہ آپ کو عزت دے. اوکے محمد اصہر، مسٹر محمد کہاں گیا بھائی؟ جی سر السلام علیکم. وہ کیا حال چال ہے بھائی؟ جی سر اللہ آپ کو سلامتی دے. اور کیسے ہیں حسن صاحب آپ؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تھینک یو میرے بھائی. ہم بہت دنوں سے ٹرائی کر رہے تھے آپ سے بات کرنے کا. انشاءاللہ کہاں سے کال کیا آپ نے؟ ہم دکن حیدرآباد انڈیا. اللہ آپ کو بہت عزت دے، اللہ آپ کو بہت سلامتی دے میرے بھائی. میں پہلے تقریباً 4-5 مہینے 6 مہینے پہلے انجینئر محمد علی مرزا کو سن رہا تھا، تقریباً 4-5 سال سے. اس کے بعد میں پھر آپ کے ویڈیوز دیکھا تو اچھا آپ کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں، آپ کے دلائل بھی نوٹ کر رہا ہوں، نوٹ کر کے رکھ رہا ہوں. آپ نے اس سے پہلے ایک حدیث بتائے تھے کہ جو حضرت عمر ہے ان کے وائف کے ساتھ انہوں نے جو ہے سمجھو غلط حرکت کی ہے نا، وہ پیچھے سے لگا تھا اپنی بیوی کے ساتھ. وہ حدیث ہم نے جو ہے اگر مسند احمد وغیرہ میں اتنا یاد نہیں، شاید مسند احمد میں وہ ہم نے دیکھا تھا. تو وہاں پر ہے کہ انہوں نے جو آپ نے بتائے تھے جو پیچھے سے، تو اس میں یہ ہے کہ پیچھے سے کی ہے لیکن وہ حلال طریقے سے، لیکن وہ پیچھے سے، سمجھ رہے ہو؟ مطلب دوبر میں نہیں. نہیں دوبر میں کیا ہے، دوبر میں کیا، میں اب دکھا دیتا ہوں، آپ سن لو، آن لائن سن لو، ٹھیک ہے نا. عمر کی بڑی بے عزتی ہوئی تھی مدینے میں، بلکہ اس کی خبر پھیل گئی تھی. اس نے کوئی ایسا کیا تھا نا اپنی بیوی کے ساتھ، شاید اس نے چیخی ہوگی یا کچھ ایسا، جو بھی ہوا تھا ان کے درمیان. یعنی مدینے والے سب اس کے متعلق بات کر رہے تھے کہ اس نے کیا کیا، اس نے اپنے بیوی کے ساتھ غلط حرکت کی ہے، ٹھیک ہے نا. اور اپنی بیوی کے اس نے جو بھی اس نے کیا تھا، ٹھیک ہے نا. اب اس نے کیا حرکت کی تھی، وہ پیچھے سے تو اس نے حرکت کی تھی. اب دیکھیں عمر کے متعلق، دیکھیں یہ وہ ایک بڑا سیکرٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ ابھی اس کا ڈیٹیل میں جانا اتنا نہیں کہ اس کا جو مردانگی کی جو حالت تھی، یہ اس کا بہت ہی اسمال. یعنی یہ جب پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتا تھا نا، پیشاب کے لیے یہ بیٹھتا نہیں تھا، یہ کہتا تھا کہ اس سے وہ نیچے جو ڈھیلا ہو جاتا ہے، کچھ اس کا وہ پرابلم تھا. وہ 9 ربی کو میں نے بتایا تھا. پھر یہ جب کھڑے ہو کے پیشاب کرتا تھا، کھڑے ہو کے یہ اس طرح پیشاب کرتا تھا کہ اپنے پیریں کھول کے اس طرح عجیب سا، کس طرح کوئی نہیں کرتا تھا. تو لوگ جو اس کو پیشاب کرتے وقت دیکھتے تھے وہ اس پہ ترس کرتے تھے کہ یہ کیسے پیشاب کرتا ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے، سمجھ میں آئی نا، کہ مرد کے لیے دیکھیں جب مرد کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے تو اس کو زیادہ پیر کھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ مرد جو ہے نا آگے سے پائپ ہے، اس کا ہوز ہے بھائی، جس کو ہوز بولتے ہیں، پائپ بولتے ہیں، جو آلت ہے نا وہ دور ہے بدن سے، یعنی بدن سے دور ہے، وہ پانی دور پھینکتا ہے.
ایک شخص اگر اس کا بہت ہی چھوٹا ہو, اتنا چھوٹا ہو بالکل بس اتنا سا, ٹھیک ہے نا, تو پھر اس کے عورت کی طرح پھر وہ تو بیٹھ کے پیشاب کرے تو کیا ہوگا, وہ نیچے سے, وہ خود کہتا تھا کہ نیچے سے ہمارا کھل جاتا ہے. اور بھائی وہ بھی دکھا دوں, چلیں کوئی بات نہیں. خلیفہ کا پیچھے سے پرابلم جو تھا, عید کا دن ہے, چلو یار سن لو, جھوم جاؤ بھائی, جھوم جاؤ. خلیفہ کا یہ اس کا ہے الاوسط, المجلد الاول من السنن والاجماع والاختلاف لابی بکر محمد ابن ابراہیم ابن منذر النیشابوری. چلیں جلد نمبر 1 کتاب چلیے دار الفلاح میں. یہ سنت 2009 ادھر لکھا ہے بھائی, چھوٹا سا 2008 2009 اس طرح لکھا ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر 424 ہے. قال عمر صاحب فرماتے تھے, دیکھیں, البول قائما احسن للدبر, کہتا ہے میں پیشاب بیٹھ کے پیشاب نہیں کر سکتا, کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس سے جو دبر بولتا ہے تشریف کا جو سوراخ ہے نا, تشریف کا سوراخ اگر میں بیٹھ کے پیشاب کروں تو یہ بالکل کھل جاتا ہے. یہ اس کو سخت رکھنے کے لیے مفید ہے کہ میں نہ بیٹھوں, کھڑے ہو کے میں گزارا کروں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کے مختلف کتب میں موجود ہے. السنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 1 چاپ دار الکتب العلمیہ, ملاحظہ کریں. یہ پھر عمر سے روایت ہے, صفحہ نمبر 495, صفحہ نمبر 165. عمر فرماتے تھے البول قائما احسن للدبر, انسان کھڑے ہو کے پیشاب کرے, اس سے اس کا جو پیچھے والا جو حصہ ہے, پیچھے والا جو مخرج ہے, اوپننگ ہے, وہ ڈھیلا نہیں ہو جاتا. اس سے بیٹھ کے کرو تو وہ جو ہے کیا ہوتا ہے, ڈھیلا ہو جاتا. یہ مسند الفاروق ہے, فاروق صاحب کا اپنا مسند ہے. ابن کثیر الدمشقی نے لکھا ہے مسند الفاروق عمر بن خطاب, ٹھیک ہے نا. چاپ دار الفلاح, کتاب چھپی ہے 2009 میں. ملاحظہ کریں اس میں بھی یہی ہے. اس میں یہ ہے, سالم کہتا ہے اپنے والد عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں, ان عمر اتا صبات قوم, عمر چلا گیا وہاں پہ ایک کچڑے دان میں, جہاں پہ لوگ اپنا کچڑا وغیرہ ڈالتے ہیں نا, ادھر چلا گیا. فبال قائما, ادھر کھڑے ہو کے پیشاب کیا اس نے. ففجج حتی رحمتو, تو اس نے اپنے پیرے کھول دی جیسے اونٹ ہوتا ہے نا, اونٹ جب پیشاب کرتا ہے دیکھا آپ نے, پیر بڑے کھول لیتا ہے, اسپلٹ کر لیتا ہے. اور بھائی مجھے اس پہ ترس آیا, کہتا مجھے ترس آیا اس کی حالت پہ کہ یہ کیسے پیشاب کر رہا ہے, پیر سے اتنے کھول دیا بھائی, پیشاب کر رہا ہے. وہذا اسناد قوی, اسناد جید قوی, اس کی سند بھی صحیح ہے. اچھا, پھر اگلے صفحے پہ اس کی روایت ہے, قال عمر بن الخطاب, عمر بن الخطاب نے فرمایا البول قائما احسن للدبر, کھڑے ہو کے پیشاب اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے پیچھے والا جو عضو ہے وہ کھل نہیں جاتا بھائی, اس ڈھیلا نہ ہو جائے. والبول جالسا ارخى للدبر, بیٹھ کے پیشاب کرو تو وہ جو ہے نیچے تشریف جو کھل جاتا ہے بالکل فل اوپن. اچھا, یہ دوسروں کہتے ہو نہیں, ہم تو ہمیشہ پیشاب کرتے ہیں بھائی بیٹھ کے, ٹھیک ہے نا, تو آپ بھی کرتے ہوں گے. کبھی کوئی پرابلم آیا آپ کو کہ بیٹھ کے پیشاب کرو, نیچے جو ہے وہ, اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ اس لیے کرتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے, یہ کتاب معالم السنن, یہ شرح سنن ابی داؤد ہے, خطابی بوستی کا بہت بڑا محدث ہے, انہوں نے ابو داؤد کی شرح لکھی ہے. جلد نمبر کون سی ہے بھائی, جلد نمبر 1 ہے, اس میں صفحہ نمبر 20 ہے. ملاحظہ کریں عمر بن خطاب صاحب کیا فرماتے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ عمر نے کہا کہ القول بول قائما احسن للدبر, کھڑے ہو کے پیشاب کرنا یہ جو ہے پیچھے جو ہے وہ اس سے ٹائٹ رہتا ہے. کہتا یرید به انه اذا تفاج قاعدا استرخت مقعدته, کہتا عمر کا ارادہ یہی ہے کہ جب بیٹھ کے پیشاب کرے تو اس کا پیچھے سے جو بالکل فل کھل جاتا تھا, اس کا کوئی پرابلم تھا اس کا ذاتی. ہمارے ساتھ تو بالکل نہیں ہے بھائی, میں نے دوسروں کو نہیں دیکھا, لیکن میرا اندازہ یہی ہے کہ عام جو مسلمان ہیں, عام جو لوگ ہیں, کافر مسلمان فرق نہیں پڑتا. کوئی بیٹھ کے پیشاب کرے تو کچھ نہیں ہوتا بھائی, بیٹھ کے پیشاب کرے وہ پیچھے سے نہیں کھلتا بھائی. اچھا, وَإِذَا كَانَ قَائِمًا كَانَ أَحْسَنَ لَهَا, یہ عمر کا ہے کہ وہ بیٹھ کے اگر پیشاب کرتا تو پیچھے سے اس کا بالکل وہ فل کھل جاتا. یہ کتاب فتح المنان شرح تحقیق کتاب الدارمی, اچھا, چاپ دار البشائر الاسلامیہ جلد نمبر 4 ہے, سن 1999 میں چھپی ہے. اس میں بھی یہی ہے. صفحہ نمبر 96, عمر سے روایت یہی ہے کہ وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتا تھا اور کہتا تھا البول قائما احسن للدبر,
کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ پیچھے جو ہے اس کا شخص کا نہیں کھلتا. یرید به انه اذا تفاج قاعدا استرخت مقعدته, وہ اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ جب کھڑے ہو کے پیشاب کرتا تھا نا تو اس کا مقعدہ بولتے ہیں تشریف کو. تشریف کا جو برا لفظ ہے نا, وہ جو عام لفظ ہے گاف کے ساتھ جو شروع ہوتا ہے ڈال کے ساتھ ختم ہوتا ہے, وہ اسی طرح کا لفظ ہے. یہ بالکل اس کا نرم ہو جاتا تھا, سافٹ ہو جاتا تھا, ڈھیلا ہو جاتا, کھل جاتا تھا. اور کھڑے ہو کے پیشاب کرتا کھانا احسن اللہ, اور جب کھڑے ہو کے پیشاب کرتا تھا یہ سخت رہتا تھا. اچھا, یہ کتاب ہے بحر المذہب فی فروع المذہب الشافعی. بحر المذہب میں علامہ ابو المحاسن عبد الواحد ابن اسماعیل الرویانی شافعی کا, شیخ الشافعیہ کی کتاب ہے, جزء اول. کتاب چھپی ہے 2009 میں. اس کتاب میں ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 139 میں فرماتے ہیں کہ عمر صاحب یہی کرتے تھے کہ کہتے تھے کہ البول قائما احسن للدبر, کھڑے ہو کے پیشاب کرنے سے پیچھے نہیں کھل جاتا. اس کا ارادہ یہ تھا کہ بیٹھ کے پیشاب کریں تو استرخت مقعدت ہو, اس کا جو پیچھے والا حصہ ہے تشریف جو بالکل اوپن ہو جاتا تھا. وَلَعَلَّ هَذَا كَانَ مِنْهُ لِعُذْرٍ, کہتا ہے شاید عمر کو کوئی بیماری تھی. یہ خود کہہ رہا بھائی اس کا کوئی عذر تھا بیچارے کا. یہ عمر, کیونکہ دوسروں کے ساتھ تو یہ نہیں ہوتا نا, آپ بیٹھ کے پیشاب, سبھی لوگ جماعت عمر بھی اکثر بیٹھ کے پیشاب کرتے ہیں. جو بیٹھ کے پیشاب کرتا ہے نا اس کو کچھ نہیں ہوتا. اچھا, جب یہ پتا چلا میرے عزیزو کہ عمر جب کھڑے ہو کے پیشاب کرتا تھا تو کیا ہوتا تھا, تو بالکل پیریں کھول لیتا تھا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے نا, عام آدمی جب کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے تو اس کو پیر نہیں کھولنے کی ضرورت ہوتی, کیونکہ انسان نجس نہیں ہوتا, دور پھینک دیتا ہے نا. اگر کوئی عورت کی طرح ہو تو پھر اس کو پیر بہت کھول کے پیشاب کرنا پڑتا ہے. اچھا, جب یہ پتا چلا تو آتے ہیں, اس نے اپنے عورت کے ساتھ جو غلط حرکت کی تھی, اب اس نے اب اس کا اب خود اس نے کوئی کچھ کیا تھا یا اس نے کوئی ڈنڈا وغیرہ کیا تھا اپنی بیوی کے ساتھ باہر, اس نے اس غلط حرکت کیا تھا, کیونکہ اس کا اپنا جو ہے, میرا خیال ہے اپنا اس کا اتنا بڑا نہیں تھا کہ اس عورت کو وہ اپنے اور بیوی کو کچھ کر سکے. اس نے کچھ حرکت کیا تھا. بہرحال مدینہ میں اس کی کافی بدنامی ہوئی تھی. یہ قرآن مجید کی آیت سورہ بقرہ میں, نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم, آپ کی بیویاں جو ہے آپ کی کھیتی ہے, اپنے کھیتی میں جس ڈائریکشن سے مرضی چلے جاؤ. یہ کتاب ہے جامع البیان تفسیر طبری جو ہے, جزء ثانی, چاپ دار الفکر. اچھی طرح دھیان رکھو, نساؤکم حرث لکم صفحہ نمبر 441 ہے, 81 ہے, فأتوا حرثکم انا شئتم. اس کے ذیل میں ملاحظہ کریں حدیث نمبر 3470, عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے. کس سے روایت ہے؟ ان ابن عمر, عبداللہ ابن عمر, ان رجلا, ایک شخص. یہ شخص کون تھا؟ ہم ثابت کریں گے یہ عمر تھا. اتا امرأته فی دبرها, نہ کہ اس نے بھائی ایک ہوتا ہے کتے کی طرح, مثلا وہ کرتا ہے نا کتا جو کتیا کے ساتھ کرتا ہے نا, لیکن وہ قبول ہی سے ہوتا ہے, آگے والے عضو سے ہوتا ہے. نہیں, فی دبرها, اس نے اپنی بیوی کی تشریف میں اندر کر دیا. اس نے اس کا ترجمہ یہی ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کے تشریف میں اندر کر دیا. اس نے, ایک آدمی تھا, اس نے اپنی بیوی کے دبر ہی میں اندر کر دی. فوجد فی نفسی من ذلک, اس کو بڑی پریشانی ہو گئی کہ میں نے یہ کیا کر دیا. اس میں اللہ نے نازل کیا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. اچھا, عبداللہ ابن عمر کہتا ہے ایک شخص یہ تھا, یہ اس کا اپنا باپ تھا. یہ اب میں ثابت کروں گا نا, وہ تو آ جائے گا بھی. اچھا, پھر اگلے والا جو حدیث ہے وہ بھی دیکھ لو. عطا ابن یسار بھی کہتے ہیں ان رجلا اصاب امرأته في دبرها على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص نے, اس نے اپنی بیوی کو فی دبرها, لا من دبرها نہیں, من دبرها اگر ہوتا یعنی پیچھے سے, یعنی کوتے کی طرح. گدا جو ہوتا ہے نا, گدا پیچھے سے کرتے ہیں, گدا جو گدا گدی کے ساتھ, لیکن وہ لواط تو نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا, وہ اس کے قبول میں پیچھے سے کر لیتا ہے گدا. جانور گائے وغیرہ سب اسی طرح کرتے ہیں نا. من دبرها نہیں ہے, فی دبرها, لفظ اچھی طرح سے دیکھو, اس کے من دبرها نہیں کہ پیچھے سے, نہیں, پیچھے میں, سمجھ میں, پیچھے میں اس نے کیا, اس کے پیچھے میں کے اندر کیا اس نے. اچھا, فانکر الناس, لوگوں کو پتہ چل گیا, لوگوں میں بدنامی ہوگی اس کی, سب محلے والوں, شہر والوں. اب اس کی بیوی نے کچھ کیا ہوگا نا, کوئی چیخ ماری ہوگی, کچھ کیا ہوگا کہ اس کی غلط حرکت کی میرے ساتھ, کچھ ہوا ہوگا نا رات کو, اس نے جو کیا ہے فانکر, لوگوں کو کہاں سے پتہ چلا, اس کی بدنامی ہے نا.
وقالوا اثفرها، لوگوں نے کہا اس نے اثفرها پاڑ دیا اس کو. محلے والے شہر والوں نے کہہ دیا کہ اس نے اپنی بیوی کی پھاڑ دی. ٹھیک ہے نا. میں بہت معذرت کے ساتھ میں ان کے روایت قرآن کا تفسیر ہے ان کی ترجمہ کر رہا ہوں. ان لوگوں نے یہ کہہ دیا، محلے والے صحابہ کرام فرماتے تھے کہ اس نے رضی اللہ نے کیا کیا، پاڑ دیا. اور اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اس نے جو حرکت کیا نا، اس نے کوئی ڈنڈا وغیرہ دیا ہوگا، کیونکہ اس کا اپنا اتنا نہیں تھا. اس کا اپنا جو تھا نا آلہ، وہ کوئی خاص اتنا نہیں تھا کہ اسے ہوتا. اس نے کوئی ڈنڈا مارا ہوگا، کچھ کیا ہوگا. بہرحال فانزل اللہ تعالی نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم، یہ آیا نازل ہوا ہے اس میں. اب دیکھو یہ کتاب سنن کبریٰ للنسائی جزء 8 چاپ مؤسسۃ الرسالہ 2001 میں چھپی ہے. یہ حدیث نمبر 8932. زید ابن اسلم اپنے والد عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں ان رجلا اتی امرأته فی دبورها، ایک شخص تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس نے اپنی بیوی کے پیچھے میں اس نے کر دیا. اچھا، تو اس کو کافی پریشانی ہوگی، تو اللہ نے آیہ نازل کی نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم. اچھا، یہ روایات صحیح ہیں یا صحیح نہیں ہیں؟ ملاحظہ کریں. یہ کتاب شرح مشکل الآثار چاپ الرسالہ جلد نمبر 15 سنہ 1994 میں کتاب چھپی ہے. صفحہ نمبر 410 نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم. یہ حدیث نمبر 4117 عن زید بن اسلم عبداللہ ابن عمر، وہی ہے ان رجلا اتی امرأته فی دبورها. اس نے بیوی کے پیچھے میں اندر کر دیا. عاشر نمبر 1 ہے اسناد صحیح علی شرط الشیخین، اس کی سند صحیح ہے بشرط شیخین. اچھا، یہ کتاب فتح الباری بشرح البخاری جزء 9 چاپ دار الفکر 2007 میں کتاب چھپی ہے دار الفکر بیروت میں. بھلے یہ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم کتاب التفسیر میں اسی باب میں کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں نسائی کی جو حدیث ہے اس کی سند صحیح ہے. وروایت ابن عمر لہذا المعنی صحیحۃ مشہورہ، کہتے ہیں نسائی نے جو روایت کی ہے یہ صحیح ہے، مشہور ہے. اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ابو یعلا تحاوی فلان نے زید بن اسلم عطا بن یسار سے روایت کی ابو سعید خدری سے ان رجلا اصاب امرأته فی دبورها، ایک شخص تھا اس نے اپنی بیوی کے پیچھے میں اندر کیا تھا. فانکر الناس علیہ، لوگوں میں اس کی بڑی بدنامی ہو گئی، سب صحابہ بات کر رہے تھے کہ یہ غلط آدمی ہے، اس نے بیوی کے ساتھ غلط کیا. وقالوا نعیرها، لوگوں نے کہا کہ ہم اس کی بے عزتی کرتے ہیں، یہ بڑا ذلیل آدمی ہے. تو اس میں یہ آیہ نازل ہوئی ہے. اور وہذا سبب فی نزول هذه الآیہ مشہور، اور یہ سبب مشہور ہے کہ یہ شخص نے ایک شخص تھا اس نے غلط حرکت کی تھی. اچھا صحیح ہے نا بھائی، یہ مشہور ہے. یہ تفسیر قرآن عظیم ہے ابن کثیر کی جو تفسیر ہے جزء 1 سنہ 1999 میں چھپی ہے صفحہ نمبر 590 میں. یہاں پہ ابو سعید خدری سے روایت یہی ہے، سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں اثفر رجل امرأته، ایک مرد نے، ایک شخص تھا اس نے اپنی بیوی کی پھاڑ کے رکھ دی، اس نے پیچھے سے پھاڑ کے رکھ دی. تو فقالوا اثفر فلان، لوگوں کو پتہ چل گیا، سب لوگ باتیں کر رہے تھے کہ بڑا ذلیل آدمی، لعنت کر رہے تھے. اثفر فلان امرأته، فلان نے اپنی بیوی کی پھاڑ کے رکھ دیا. اچھا اچھا، یہ آدمی تھا کون بھائی؟ یہ آدمی تھا، وہ بھی بتائیں گے، ابھی آدمی کا نام بھی بتائیں گے. سب روایت میں ایک آدمی تھا، ٹھیک ہے نا. المطالب العالیہ بزوائد المسانید الثمانیہ تالیف ابن حجر الاسقلانی چاپ دار العاصمہ مجلد نمبر 14 2000 سنہ 2000 میں چھپی ہے، ملاحظہ کر. یہ صفحہ نمبر 517 ابن عمر کی حدیث ہے ان رجلا امرأته فی دبورها، اس کی کہا هذا اسناد صحیح، اس کی سند صحیح. اچھا، کون ہے بھائی جس کے مدینے میں بڑی بدنامی ہو گئی ہے؟ یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل بتحقیق الشیخ احمد محمد شاکر، بہت ہی بڑا محقق جماعت عمریہ کا، وہابی سب لوگ یہ اور آپ کے اشاعرہ سب اس کی تعریف کرتے ہیں. یہ جلد نمبر 3 چاپ دار الحدیث قاہرہ میں سن 1995 میں چھپی ہے، حدیث نمبر 2703. اسناد کیا ہے؟ 2703 اسناد صحیح، سند کیا ہے؟ سند صحیح ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. ہاں، ابن عباس روایت کرتے ہیں جاء عمر ابن الخطاب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. یا رسول اللہ ہلکت، یا رسول اللہ میں تو جہنمی بن گیا ہوں. ہوئی کیوں جہنمی بن؟ ہلک تو جہنمی بن گیا، میں ہلاک ہو گیا.
وما الذي اهلكك, اوے کس چیز نے تجھے ہلاک کیا؟ قال حولت رحلی البارحہ, کہتا ہے کہ میں نے کل رات کو اپنے زین کو الٹا سوار ہو گیا ہوں. رحل بولتے ہیں زین کو, زین کو میں نے الٹا کر دیا کل رات کو, ٹھیک ہے نا. فلم يرد علیہ شیئا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کوئی رد نہیں کیا. فوحى اللہ الی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیہ, اس وقت اللہ نے اس آیت کو نازل کیا, نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. تو اب عبداللہ ابن عمر کی وہ روایت, عطا ابن یسار کی روایت, ابو سعید خدری کی روایت دیکھیں کہ سب صحیح سند کے ساتھ میں نے آپ کو پیش کی ہے کہ ایک شخص تھا مدینے میں, اس نے اپنے عورت کی دبر میں کیا تھا, تو یہ آیت نازل ہوا. اس شخص کا نام نہیں بتایا. یہ روایت عمر سے ہے صحیح سند کے ساتھ. اس میں یہی ہے کہ وہ شخص وہ یہ خود ہی تھا, اس نے کیا تھا. اس نے کون تھا؟ یہ عمر تھا. عمر تھا کہ پھر کہ اس نے کہا کہ آیا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یہ آیا اسی کے متعلق نازل ہوا ہے. پیغمبر نے فرمایا اقبل او ادبر, آگے سے کرو یا پیچھے سے کرو. واتقوا الدبر والحیض, حیض کی حالت میں نہیں کرو, لیکن وہ تشریف کے جو مقام ہے اس میں دخول نہ کرو, تشریف کے مقام میں دخول نہ کرو, ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک ہے نا. اب پتہ چلا کہ اس شخص نے جو نام نہیں بتا رہے تھے نا, عبداللہ ابن عمر اس کا نام چھپا رہا تھا کہ وہ شخص کون تھا, وہ پتہ چلا وہ کون ہے. ہاں اچھا, یہ روایت آپ نے تصحیح احمد شاکر کی صحیح, آپ نے دیکھا کہ احمد شاکر نے کہا تو سند صحیح ہے. اب حیتمی نے بھی اس کی تصحیح کی ہے, مجمع الزوائد جزء نمبر 7 چاپ دار الفکر. یہی عمر ابن خطاب کی روایت ہے. وما اهلك قال حولت رحلی البارح, میں نے اپنے زین کو الٹا کیا ہے. زین کو الٹا کیا اس کا مطلب یہی ہے کہ اس نے بیوی کے ساتھ غلط حرکت کی تھی. میں نے کل رات زین کو الٹا کیا ہے. زین کو الٹا کیا ہے یعنی میں نے اس کے دبر میں دخول کیا. اچھا, رواہ احمد و رجال ثقات, احمد نے جو روایت کی اس کے رجال سب ثقات ہیں. یہ احمد ابن حنبل کی مسند ہے بتحقیق شیخ شعیب الارناؤوت, جزء رابع چاپ الرسالہ. یہاں پہ صفحہ نمبر 434 ہے, حدیث نمبر 2703 ہے. وہی عمر بن خطاب والی روایت ہے, اس کے اسناد حسن, اس کا کہا اسناد, اس نے بھی اس کی جو ہے سند مان لیا. ترمذی نے بھی روایت کیا, اس نے بھی تصحیح کیا. یہ صحیح سنن ترمذی ہے, چاپ دار الفکر ہے, صفحہ نمبر 847 ہے, حدیث نمبر 2991 ہے. سعید ابن جبیر سے روایت ہے کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ عمر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اس نے کہا کہ میں تو ہلاک ہو گیا, میں تو برباد ہو گیا, میں تباہ ہو گیا. اب کیونکہ پورے شہر بات کر رہا ہے نا کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ غلط حرکت کی, پاڑ کے رکھ دیا اس نے. اثر کیوں ایسا ہلاک کیا, کیوں ہلاک ہوا؟ حولت رحلی اللیل, میں نے اپنے زین کو میں نے الٹا کیا. اچھا, یہ کنایا ہے یعنی میں نے دبر سے کیا, ٹھیک ہے نا, دبر میں کیا. پھر اسی پہ یہ آیا نازل ہوئی, اور وہ کہتے ہیں ہذا حدیث حسن, یہ حدیث حسن ہے, ضعیف نہیں. البانی نے بھی اس کی تحسین کی ہے, یہ صحیح ہے. سنن ترمذی البانی صاحب جلد نمبر 3, اس نے بھی کہا حسن, اس کی سنت حسن ہے. اب پتہ چلا نا کہ جس شخص نے اپنی بیوی کے دبر میں, نہ دبر سے نہیں, دبر میں دخول کیا تھا, وہ عمر تھا. اور سب لوگ اس کی جو ہے لعنت کر رہے تھے کہ اس نے اپنی بیوی کے پھاڑ رکھ دیا بھائی, ٹھیک ہے نا. دوسرے لوگ یہ اپنے احادیث میں چھپاتے ہیں کہ کس نے کیا, یہ کون تھا یہ شخص, لیکن وہ ثابت کر دیا ہم نے کہ عمر بن الخطاب ہی تھا. ہاں بھائی, آپ کا سوال ختم ہو گیا یا مزید سوال ہے آپ کے؟ اور حیدرآباد دکن والے ختم ہو گئے نا آپ کے سوال, صحیح ہے نا. آپ کو بہت ٹائم دے دیا بھائی, کافی ہے. چلیں بھائی, کیا کہنا بھائی؟ آپ کے میوٹ ہو گیا تھا ہمارا, میوٹ ہو گیا تھا. نہیں ہے بھائی, چلیں بھائی, خدا حافظی کر لو, بولو خدا حافظ. ایک سوال نہیں, کافی ہے, کافی, بولو خدا حافظ. ایک نماز کے تعلق سے ایک سوال, بولو خدا حافظ, بولو خدا حافظ, بولو خدا حافظ. اوکے جناب, آپ سب کا بڑا شکریہ, کافی ہے بھائی. عمر کے آپ لوگوں نے بڑی بے عزتی کرا دیا. چلیں کوئی بات, ان کے اپنے کتب سے ہے نا. اب کتاب میں نے دکھایا بھائی, ان کے اپنی کتابوں میں سے دکھایا نا. تو بڑا شکریہ. جو لوگ انتظار کر رہے ہیں مجھے معاف کرو بھائی, میری طبیعت ویسے بھی میں نہیں کرنا, پروگرام نہیں کرنا چاہ رہا تھا.
اچھا اوکے، جن لوگوں نے ہیلپ کیا ہے، ڈونیٹ کیا ہے، ان کا میں بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ ان کو جزائے خیر دے. اور ہمارے جو بھائی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، کامنٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو عزت دے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف.